وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 1 تا 2. آج کے سبق کا موضوع: کیا ہم فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المدثر. اے چادر اوڑھنے والے حبیب، قم فانذر. اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں، وربک فکبر. اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں، وثیابک فطہر. اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں، والرجز فہجر. اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں، ولا تمنن تستکثر. اور اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں، ولربک فاصبر. اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں. سامعین اکرام، سورہ مدثر ہے اور اس کا نزول جو ہے مکے میں ہوا ہے، ابتدائی آیاتوں میں سے ہے، اور اس میں داعی قرآن کو تبلیغ کے جو ذمہ داریاں ہیں اور جس طریقے سے کام کرنا ہے ان طریقوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے داعی قرآن کو. میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی اس کے بارے میں بتایا تھا. بہرحال یہ آپ کو نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے جو ہے قم، کہ آپ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. آج امت مسلمہ جس طریقے سے سوئی بھی ہے اور اپنے ذمہ داریوں سے غافل ہے. یہ سورہ جو ہے سورہ مبارکہ دراصل آج کے لیے ہے، کل کے لیے بھی تھی لیکن آج کے لیے بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی ہوگی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. قرآن کے بارے میں آپ یعنی یہ ہر زمانے کے لیے ہے اور تا قیامت جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی مشعل راہ ہے. تو جو ابتدائی جو ہے 7 آیات جو ہیں یہ براہ راست داعی قرآن مخاطب ہے کہ تم میں یہ صفات، تم نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوں گی، اور یہ صفات سامعین کرام پیدا کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. ایک بات آسان اس طریقے سے ہے کہ جو مخلص ہوگا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے میں مخلص ہوگا جو شخص، جو مومن، جو محمدی، جو سچا امتی،
تو اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہیں. اور دیکھیں ایک بات مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس کی منزل سچی ہوتی ہے وہ اس کے لیے پھر محنت بھی کرتا ہے. یعنی جو اپنے کاز میں اپنے مقصد میں مخلص ہوتا ہے تو یقیناً پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے. آپ دیکھیں نا یہ سخت گرمی میں صبح سے شام تک مزدور جو ہے تپتی دھوپ میں لگا رہتا ہے اور گلکار کے ساتھ لگا رہتا ہے مزدور، اور گلکار بھی ساتھ ہی، یعنی تیسری چھت پہ کوازہ لگا کے وہ اپنے سر پہ کچھ چھوٹا سا کپڑا ڈال کے اپنا کام کرتا رہتا ہے، دیواروں کو بناتا رہتا ہے یا پلستر کرتا رہتا ہے، جو بھی آپ کو معلوم ہے سامعین کرام. تو ایک مقصد کے رکھنے والوں کے لیے ہمیشہ جو کام اوروں کے لیے مشکل ہوتے ہیں اس کے لیے آسان ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک تندور والا ہے اور اس کا کام روٹیاں، یعنی اس کا ذریعہ معاشی روٹیاں بنانا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس جو روٹیاں بنا کے میں نے تندور پہ بیچنی ہے تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. اب دیکھیں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں اس کو سحری کے ٹائم پہ روٹی دینی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ یعنی جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ آتا ہے، مثال کے طور پہ 3 بجے سحری ہے تو وہ 1 بجے سے اپنے کام میں جٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے آٹا گوندنا ہے اور اس کا خمیر ہوگا، پھر وہ روٹیاں بنائے گا، تندور، یہ سارے جو لوازمات ہیں اس کو کرنے ہیں اور اس کے لیے آسان ہے کیونکہ اس کو ایک مقصد ہے، یہ اس کا کاروبار ہے. اگر نہیں کرے گا تو وہ پھر وہ کام نہیں دے سکے گا، وہ پروگرس نہیں دے سکے گا. یا عام طور پہ آپ دیکھیں قصاب لوگ ہوتے ہیں، قصائی گوشت دینے میں، یہ اپنے جانوروں کو پہلے اس کو حلال کرتے ہیں اور اس کی جو ہے کھال اتارتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک جانور کے ذبیحے میں، یا مثال کے طور پہ 4 جانور، ایک قصائی جو ہے 4 جانور حلال کرے گا، علی صبح وہ اٹھتا ہے، وہ بھی اسی ٹائم پہ اٹھتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے. اب اس کا ذریعہ معاش بھی ہے یہ، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے کام کیا کرنا ہے، میرا کام، اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. تو تقریباً میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ یہ کام آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن آسان ہے ان کے لیے جو یوم جزا کی تصدیق کرنے والے ہیں، جن کا مقصود اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، جو جن کے لیے حکم یہ ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ تم نے بننا ہے، ایک نمونہ پیش کرنا ہے. تو پھر داعین الی اللہ بِإِذْنِهِ، دعوت الی اللہ جو ہے وہ رسول کا بھی کام تھا. اب اس کے پاس رسالت کی ڈیوٹی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا یہ مسجدوں میں عام طور پہ کہ ممبر کو ممبر رسول کہتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے نا، ممبر جو ہوتا ہے مسجد کا جس پہ امام بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے یا نصیحت کی باتیں کرتا ہے، اس کو ہم ممبر رسول کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یہ وہی ممبر ہے، یعنی اصطلاحاً یہ وہی ممبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا. تو اب یہ جو امتی ہے، جو عالم دین ہے، تو اس کو بیٹھ کے وہی کام کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، نصیحت کرنی ہے، خبردار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یعنی ان آیات کو، یہ 7 آیات اپنے لیے لینی ہے. میرے اپنے یقین کے مطابق آپ ایک سچے امتی ہیں، میرے یقین کے مطابق آپ ایک سچے مومن مسلمان ہیں. آپ کا زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق آپ کرتے ہیں کلمہ طیبہ کی. تو جب آپ سچے مومن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ داعی بھی ہیں. دیکھیں اس میں جب میں داعی کہتا ہوں تو آپ دعوت دینے والے، اب ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ جائیں یا یہ کریں یا وہ کریں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ ایک ذمہ دار ہے. جس طرح گڈریا اپنے گلے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ہوشیار ہوتا ہے کہ یہ کہیں ادھر ادھر، اسی طرح ہر شخص جو ہے تم میں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں گھر میں بیٹھی بھی ایک ماں ہے، وہ ایک بیوی بھی ہے، ایک ماں بھی ہے. اب اپنی اولاد کی تربیت بھی اس کی ذمہ داری ہے. جہاں بیوی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا حقوق زوجین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ایک ماں بھی ہے. اب یہ ماں جو ہے، اس کی جو اولاد ہے، جو بھی ہے، ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، جو بھی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد، یہ اس کی ذمہ دار ہے، یہ ماں اس کی ذمہ دار ہے. اور اس کے کندھوں پہ بوجھ ہے تربیت کا. عام طور پہ مائیں ایسا محسوس نہیں کرتی. بڑے بڑے لڑکے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، بڑی بڑی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ تو خیر وہ ایک الگ منفی پہلو آ گیا. میں آپ کو مثبت پہلو کی بتا رہا ہوں کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے. پھر ایک باپ جو ہے نہ صرف اپنے بچوں کی بھی تربیت کا خیال رکھے گا، بلکہ اس کے جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے عورت تو محدود ہے اپنے گھر تک، لیکن یہ مرد ہے، اس کا تو پھر حلقہ ایک احباب ہوگا، اس کے کچھ پڑوسی ہوں گی، تو یہ سب اس کی ذمہ داریوں میں ہے اپنے اپنے حساب سے. میں آپ کو مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک باہر لڑکا کام کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، میٹرک میں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ اپنے استادوں کو تو نہیں سمجھا سکتا، اور نہ استاد اس کی بات سنیں گے عام طور پہ. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بڑے جو ہیں چھوٹوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑے چھوٹوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن میں اس طالب علم کی بات کر رہا ہوں. اب اس طالب علم کے دیگر ساتھی جو ہیں، اگر یہ سیدھے راستے پر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار کا ایک نمونہ پیش کرے اپنے ساتھیوں کے سامنے یا اپنے ماحول کے سامنے، اور ان کو دعوت الی الحق دے. جہاں تک یعنی مطلب یہ ہے کہ وہی پھر میں مختصر طور پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے ایک ذمہ دار ہے اور وہ اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی جہاں آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، جہاں آپ اپنے عمل سے ایک نمونہ پیش کر سکتے ہیں. خیر عمل کا نمونہ تو آپ کو ہر وقت کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو ایک عملی نمونہ بنانا ہوگا اپنے عمل سے. عام طور پہ نصیحت کا بہترین انداز جو ہے، یعنی میں آپ کو جزوی طور پہ یہ بتا دوں کہ نصیحت کا جو ایک بہترین انداز ہے وہ عمل سے تبلیغ ہے. آپ زبان کے استعمال تو بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ بات جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کریں لوگوں کے سامنے. تو بہرحال یہ 7 آیات جو ہیں سامعین کرام، اس کو آپ نے سننا ہے، پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اپنے لیے کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا مجھ سے ہے. قم فانذر، اے امت محمدیہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب رسول کی ڈیوٹی تم نے انجام دینی ہے، تم نے اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے عملاً اور قولاً. عملاً میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ
یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اول تو سیدھے راستے پر انسان کو خود ہونا چاہیے۔ ایک انسان جو گمراہ ہے تو وہ کیا گمراہ کے مطلب گمراہ یعنی اللہ اس کی منزل نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو اگر نیکی کی تبلیغ کرے گا بھی تو اس کے عمل کو لوگ دیکھ کے اس سے اثر نہیں لے سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود جو ہے عمل کا ایک نمونہ انہوں نے پیش نہیں کیا ہوتا، عملی تصویر نہیں ہوتے دین حقہ کی، اور لوگوں کو سامنے دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میرا ان سے اختلاف نہیں ہے، نہ میں ان سے ان کے کردار اور اس پہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں اصل پہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ 7 آیات جو ہیں صاحب اکرام آپ نے اپنے لیے لے لی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے راہ راست کو قبول کرنا ہے، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر کسی رہنما کی رہنمائی میں آپ نے چلنے کا آغاز کر دینا اور چلتے رہنا۔ تو جب آپ ایسا کریں گے کہ اپنے آپ کو بھی عمل کا ایک نمونہ بنا کے پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، خود اپنے لیے بھی، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، یہ آپ کے لیے سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اپنے عمل سے بھی تبلیغ کرنی ہے، عملی نمونے کے ذریعے، اور لوگوں کو حسب مناسب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور گمراہی کے نتائج سے خبردار کرنا ہے۔ عام طور پہ آج کا زمانہ جو ہے جیسے کہ سورہ عصر کے مطابق کہ نقصان میں جا رہا ہے، آج کا زمانہ نقصان میں جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گمراہی اور بے مقصدیت یہ ہمارا ایک قومی شعار بن چکا ہے۔ بے مقصد زندگی گزارنا یا باطل مقاصد کو سامنے رکھ کے ہم اگر ایک راہ عمل اختیار کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ گمراہی کا مجموعہ ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، میں اپنے مضمون سے نہیں ہٹ رہا، اور یعنی داعی کے لیے یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اس کا جو پہلا کام ہے وہ خبردار کرنا ہے۔ اب اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کیونکہ وقت پر زیادہ لگ جائے گا، لیکن قم فانذر، لوگوں کو خبردار کرنا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے سامنے کرم؟ یہ یعنی اس پہ میں بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اصل میں تو ہم نے عام طور پہ اپنے جو خدا ہیں، ہمارے جو مقاصد باطلہ ہیں، ان کو ہم نے بڑا کیا ہوا ہے۔ دوبارہ میں کر رہا ہوں کہ ہم عملی طور پہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ رب کی بڑائی کے بجائے اپنے ہر ایک جو ہے اپنے معبود ہیں۔ معبود کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے اپنی ذات ہوتی ہے، جسے حب جاہ کہتے ہیں۔ آپ اپنی ایک شکل صورت بنا کے اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں، آپ اپنے لیے ایک تصویر پسند کر لیتے ہیں معاشرے میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ تصویر جو ہے آپ اس پہ جم جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے کہ داڑھی منڈوانا آپ کو پسند ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، تو پھر وہ ہر وقت آپ کو خیال ہوتا ہے چہرے پہ، ہر صبح اٹھ کے آپ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ بھئی داڑھی بنانی چاہیے، بڑی بھی ہے، کیا کروں، یہ تو میں اچھا نہیں لگوں گا۔ آپ اپنے ظاہر کا ایک بت آپ نے بنا لیا ہے محمد الرسول اللہ اور ان کے دین کو نظر انداز کر کے۔ دین میں تو ہر چیز کی ہدایت موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیں نازل کی ہے، لیکن آپ کے اپنے مقاصد ہیں زندگی جینے کے۔ تو اب سب سے پہلے تو آپ کو اپنی
ایک شخصیت کا ایک بت ہے، آپ نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، میں ذرا اس معاملے میں حساس ہوں، اور یہ اصل میں بت بنا لیے جاتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کا ایک رنگ اور روپ، مثال کے طور پہ آپ نے ایک عام طور پہ ہم لباس پہنتے ہیں، شلوار قمیض ہے جو ہمارا قومی لباس ہے، لیکن شریعت کے تقاضوں کے زیادہ قریب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو پتلون پہننی ہے اور میں نے جسم سے چپکے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، تو پھر آپ جو ہے آپ کو اب وہ لباس پسند آ گیا تو کسی بھی موقع پہ آپ شلوار قمیض پہننا پسند، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اپنے لیے آپ نے ایک ہیبٹ بنا لی ہے، آپ پان خور ہیں، یا آپ سگریٹ کے دل دادا ہیں، یہ آپ نے پسند کی ہے۔ دین آپ کو فضول کاموں سے روکتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دین آپ کو والذین هم عن اللغو معرضون، آپ نے اپنے مشاغل بنا لی ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ نے رہنے کے لیے بعض حلقہ احباب بنا لیا ہے، ہر ہفتے جو ہے ان کے ہاں ایک دعوت ہوتی ہے، ہر روز جو ہے ان کی بیٹھک ہوتی ہے، اور کبھی بیٹھک میں جا کے کبھی کیرم اور کبھی شطرنج اور کبھی کیا اور کبھی کیا۔ یہ دیکھیں، پہلی ذات عجب، پھر آپ شہرت چاہتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے عزت کروانا چاہتے ہیں، تو بس اس کے لیے پھر جو طریقے ہیں آپ اختیار کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بس اچھا، پھر یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، پھر آپ کو پیسہ پسند ہے، آپ کو عزت پسند ہے، آپ کو شہرت پسند ہے، آپ کو عورتیں پسند ہیں، مثال کے طور پہ اس کر رہا ہوں، تو ہر لوگ یعنی مختلف، لیکن یہ ایک بڑی کیا الفاظ کہوں، شرمناک داستان ہے ہماری طرز زندگی کی۔ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی کا ایک طریقہ اپنے لیے بنایا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو مقبول قرار دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جس نے دین کے علاوہ جو ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور اگر طریقہ پسند کر لیا تو وہ میں مقبول نہیں کروں گا۔ اسلام کے علاوہ، یہ بات نوٹ کر لیں، اسلام کے علاوہ دیگر طریقے زندگی جو ہے وہ نامقبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہ پسند کرتا ہے، نہ آپ کو آپ کو اس کا اجر ملے گا، بلکہ آپ نقصان میں جائیں گے۔ اگر آپ نے رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اپنا کوئی طریقہ خاص بنا لیا ہے جو اسلام کے علاوہ ہے، تو وہ آپ کا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ ہمیں تو اس بات کی عام طور پہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، بس ہمارا جو معبود واحد ہے وہ ہمارا نفس ہے، خواہشات نفسانی ہیں، ہم اسی کے تحت جو ہے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اس بات پہ ذرا غور کریں اب تو قم فانذر وربک فکبر، فقط رب کی بڑائی بیان کرو۔ اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ اکبر، ہم تو اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے یا جو جڑ ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کو بڑا کر کے آپ اگر جئیں تو آپ کامیاب ہیں، اللہ کی بڑائی کو نظر انداز کر کے آپ جئیں تو آپ ناکام ہوں گے۔ ہم عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے، میری خواہش، میں اسلام کے متعلق زیادہ جانتا ہوں یا جانتی ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور وہ رب کا فکبر، یہ سامعین کرام بنیادی نقطہ ہے۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا پہلا آپ کا نعرہ جو ہونا چاہیے وہ اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ اللہ کی بڑائی عملاً ہر جگہ، ہر وقت اللہ کو بڑا تسلیم کریں، اللہ کو اپنا آقا، اپنا خالق، اپنا مولا، اپنا رب
اپنا معبود، اپنا مقصود، اپنا محبوب و مطلوب آپ سمجھیں اور اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ فقط وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ گرامر کے حساب سے ایک لطیف نقطہ ہے کہ یعنی جو عام گرامر ہے اس میں کبر ربک آتا ہے، لیکن یہاں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ بیان کیا کہ فقط یعنی ترتیب الٹ دی گئی ہے۔ اس میں یہ جو نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے کہ صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، رب کو بڑا سمجھو بھی، اور اس کی رب کی بڑائی عملاً تم بھی تسلیم کرو اور لوگوں کے سامنے بھی رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ، اچھا یہ رب کی بڑائی جو ہے یہ مضمون جو ہے بڑا یعنی بہت گہرا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ظاہری طور پہ بھی دیکھ لیں، ہماری آذان ہے، ہماری آذان کا اعلان شروع ہوتا ہے رب کی بڑائی سے۔ اللہ اکبر 4 مرتبہ 6 مرتبہ اس میں اللہ اکبر کے الفاظ ہیں آذان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے نا؟ تو یہ اچھا پھر آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو جب آپ تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ جاتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نماز میں اللہ اکبر کا کتنے آپ بار تذکرہ کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، وقت بھی میرا اختتام پذیر ہے، میں آپ سے مختصر طور پہ اگر یہ بات بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل کامیابی رب کو بڑا کرنے میں ہے، اور کوئی تو بڑا ہی نہیں ہے۔ رب کے مقابلے میں تو کوئی بھی بڑا نہیں ہے، رب سب سے بڑا ہے۔ العظمت للہ، عظمت بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ بڑائی نہ صرف زبان سے، لیکن ایک زبان بھی ہوتی ہے لیکن ایک عمل سے بھی ہوتی ہے۔ عمل سے ہم رب کی بڑائی نہیں بیان کر رہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے۔ دیکھیں قرآنی احکامات کی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اللہ کے دین کی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رسول کے اسوہ حسنہ کی، ان کا جو طریقہ زندگی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ تو جناب یہ تو سارے بربادی کے مشورے ہیں جو ہم اور آپ اس میں مبتلا ہیں، یہ ہماری بربادی ہے، یہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال آج کے وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایہا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اٹھو، فانذر اور لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر اور فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. یا ایہا المدثر، O you in robe one, قم فانذر arise and warn, وربک فکبر۔ and magnify your Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔